سورة اللهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ اللہب. کون سورت ہے بیٹا؟ اللہب. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے سورۃ المسد. سورۃ المسد. میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر بھی زبر. اور سب سے پہلے ہم پہلے نام کی وجہ دیکھیں گے کہ اس سورت کا نام سورۃ اللہب کیوں رکھا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان چچاؤں میں سے ایک چچا کا نام تھا ابو لہب. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا. ان کا کیا نام تھا؟ ابو لہب. بہت زیادہ خوبصورت تھے. ٹھیک ہے، اور ایسے کہ جیسے چہرہ چمکتا ہو، انگارہ جیسے چمکتا ہے. اس چمک کی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ ابو لہب. اور سورۃ لہب کے اندر جب نام آیا تو یہاں پر لہب کا معنی ہے دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے والا. دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے والا. ابو لہب کی تباہی اور بربادی کا ذکر اس صورت میں ہے کہ قیامت کے دن اس کو جو سزا دی جائے گی وہ کون سی سزا ہوگی؟ وہ کیا ہوگی؟ دوزخ کی سزا ہوگی. وہ کون سی سزا ہوگی؟ دہکتے ہوئے شعلے کی سزا ہوگی. اس وجہ سے اس سورت کا نام پھر کیا پڑ گیا؟ سورۃ اللہب. اور دوسرا نام ہے اس کا سورۃ المسد. مسد کہتے ہیں بل کھاتی ہوئی رسی. کون سی؟ بل کھاتی ہوئی رسی. سمجھتے ہیں؟ ایک رسی ہو، ایک تو سیدھی سیدھی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو اکٹھا کر لیا جائے. نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو تھی، جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کا نام تھا ام جمیل. کیا نام تھا؟ ام جمیل. ام جمیل جو تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دیا کرتی تھی. آپ کے راستے میں آپ نے سنا ہوگا ایک عورت کانٹے بچھاتی تھی. ٹھیک ہے، وہ یہی تھی. اکٹھے کر کے آتی تھی کانٹے جنگل سے اور نبی کے راستے میں پھر بچھاتی تھی. اور پھر یہ چغلی کھاتی تھی، چغلیاں کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اس صورت میں ابو لہب کی جس طرح مذمت کا ذکر ہے، اسی طرح ابو لہب کی بیوی جس کا نام کیا ہے؟ ام جمیل. ام جمیل کی بھی تباہی کا ذکر ہے. تو اس کو بھی دنیا اور آخرت میں برے عذاب کی خوشخبری سنائی گئی. عذاب کی حالانکہ خوشخبری نہیں ہوتی، بری خبر ہوتی ہے. انہیں کہا گیا کہ تم اگر پیغمبر کو تکلیف دو گے تو تمہیں بھی کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ کریں، کھلا تبلیغ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک پہاڑ پر چڑھے. اس کا پہاڑ کا نام تھا کوہ صفا. کیا نام ہے؟ کوہ صفا. پہاڑ کا نام صفا، اس جگہ کا نام ہے، کوہ پہاڑ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عرب رواج کے مطابق لوگوں کو بلایا تو لوگ کیا ہوگا؟ اکٹھے ہوئے. لوگ اکٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کی کہ کیا آج تک 40 سال کا میرا عرصہ تمہارے پاس گزرا ہے، کیا آج تک میں نے تمہارے معاشرے میں تم نے میرے منہ سے کبھی جھوٹ سنا یا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟
تو سب نے کہا کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں. وہ صادق اور امین کہنے لگے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ ادھر دیکھیں بیٹا. اس وقت وہ لوگ اپنی کیڑیوں سے ایسے اوپر ہو کے دیکھنے لگے، لیکن نظر تو نہیں آ رہا، ظاہر پہاڑ سے پیچھے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، لیکن آپ نے زندگی میں اتنا سچ بولا ہے کہ ہمیں کیا ہے، لگتا ہے کہ آپ اب بھی سچ بول رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس حد تک میرے پر یقین رکھتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک کلمہ بتانے والا ہوں، تم اس کلمے کو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں آخرت کے انجام سے خبردار کرنے آیا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں کی تو وہی لوگ جو تھے تو ابھی آپ کو سچا اور امین کہہ رہے تھے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے. ان میں جو سب سے زیادہ پیش تھا آپ کے کسی چچا کا نام، جس کا نام ہم نے کیا پڑھا؟ ابو لہب جو ہے یہ کہنے لگا کہ آپ نے کیا ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا، گستاخی کرنے لگا. تو اللہ رب العزت کو پیغمبر کی گستاخی کرنا ابو لہب نے جو کی یہ پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے صورت